بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو سامعا أو محبا ولا تكن من الخامسة فتهلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر ایک خاص طبقے کی تعریف رب کائنات نے کی ہے. وہ خاص طبقہ علماء کا طبقہ ہے، اہل علم کا تقویٰ ہے، اہل علم کا طبقہ ہے. اسی طرح سے قرآن کریم کی اور دیگر جگہوں کے اندر یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اوتوا العلم، اور مختلف انداز میں، مختلف طریقوں میں اہل علم کی، علم والوں کی رب کائنات نے اپنی کتاب کے اندر تعریف فرمائی. مجھے موضوع یہ منتخب اس لیے کرنا پڑا، حالانکہ ابھی 1 گھنٹے پہلے بھی میرا موضوع کچھ اور تھا. ارادہ تھا کہ ربیع الاول چل رہا ہے، سیرت کے عنوان سے بات کروں گا، لیکن کچھ بات کانوں کے اندر آئی. کچھ لوگ جو اپنے خالق کے بھی نہیں ہیں، وہ لوگ جس نے ان کو پیدا کیا ہے اس کی بھی عبادت، اس کی بھی حکم کو نہیں مانتے. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ علماء کا طبقہ، وہ چاہتے ہیں ائمہ کا طبقہ، وہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں وکیل ہوتا ہے، جس کو ہم اور آپ امام کہتے ہیں، وہ امام، وہ علماء، وہ عالم ہمارے نیچے کام کریں. یہ جب کانوں کے اندر بات پڑی تو ذہن پریشان ہوا کہ میری امت کے لوگ جاہل ہیں، امت کے لوگ علماء کی اہمیت کو نہیں جانتے. اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس موضوع سے متعلق بات کروں. میرے بھائیوں، قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر رب کائنات نے علماء کی تعریف، اہل علم کی تعریف بیان کی ہے. ان ایک جگہوں میں ایک جگہ یہ ہے: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بے شک صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے اہل علم حضرات اور علماء کا طبقہ ہے. اور اس آیت کریمہ کے بعد میں نے جو حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے،
اس سے بھی آپ کو اہمیت معلوم ہوگی، اس سے بھی آپ حضرات اندازہ لگا پائیں گے کہ علماء کی کیا اہمیت ہے، ائمہ کا کیا مقام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز سمجھیں، جو ہماری امامت کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری نمازوں کا وکیل ہوتا ہے۔ آپ کورٹ کچہریوں کے اندر گئے ہوں گے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، جتنا مہنگا وکیل ہوتا ہے اتنی ہی فیس اس کی اچھی ہوتی ہے، اتنا ہی کام اچھا کرتا ہے۔ یہ چیز علماء سے مستثنا ہے، یہ دنیا کے وکیلوں کا کام ہے، پیسے لے کر کے کام کرنا۔ جو اللہ کی بارگاہ کے وکیل ہوتے ہیں ان کو پیسوں کی حاجت نہیں ہوتی۔ اب آپ حضرات سوال کریں گے کہ ائمہ کو، نماز پڑھانے والوں کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ میرے بھائی، نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں ہے، وکالت کرنے کی تنخواہ نہیں ہے، وہ اپنا قیمتی وقت آپ کو دے رہا ہے، اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر وہ آپ کے مصلے پر وقت پر آ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور آپ کو نماز درست پڑھاتا ہے، اس چیز کی تنخواہ لیتا ہے، اپنے وقت کی قیمت لیتا ہے۔ اب آپ حضرات یہ سوچیں گے کہ وکیل دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے، دنیا کا وکیل آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، ہر آدمی کی آرزو ہوتی ہے جو میرا مقدمہ عدالت کے اندر، کورٹ کے اندر، کچہری کے اندر دائر ہے، اپنے وکیل بہترین منتخب کروں جو میرے کیس کو اچھی طریقے سے لڑ سکے۔ یہاں آدمیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنا امام ایک اچھا منتخب کریں جو ہمیں دینی مسائل کے اعتبار سے بھی ہماری رہنمائی فرمائے اور دیگر ہماری جو ضروریات ہیں ان کے اندر بھی ہماری رہنمائی فرما سکے۔ اس لیے اہل بستی، گاؤں والے، محلے والے، بستی والے ایک اچھے عالم دین کا انتخاب اپنی مسجد کے لیے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا دنیاوی جو وکیل ہوتا ہے اس کے سامنے وہ آدمی پیسے بھی دے رہا ہے اس کام کے کرنے کے، اور تمام تر خوشامدیں جو کی جا سکتی ہے، منتیں سماجتیں جو اس وکیل کی جا سکتی ہے کرتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے، منتیں بھی کرتا ہے، سماجتیں بھی کرتا ہے، اس کے سامنے سر کہہ کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی بارگاہ کا وکیل جو اللہ اپنے گھر میں اب آپ اللہ کی آواز پر لبیک کہہ کر کے 5 وقت اللہ کے گھر کے اندر آتے ہیں اور یہ آپ کی نمازوں کا وکیل امام ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی نمازیں قبول ہوتی ہے۔ اس امام کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں، اس عالم کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے شریعت میں امام کو بادشاہ کہا ہے کہ امام بادشاہ ہے، بادشاہ کا کام رعایا کو پسند آئے یا نہ آئے، اگر وہ کام شریعت کی نگاہ میں، شریعت کی نظر میں غلط ہے، وہ کام ناپسند آ رہا ہے تو پھر اس انسان کی عقل کا دخل ہے، اس انسان کا دماغ خراب ہے۔ لیکن ایک امام، ایک عالم شریعت کی روشنی میں صحیح بات کہتا ہے، صحیح کام کرتا ہے، پھر ایک ادنا سے معمولی سے آدمی کو اس امام کی بات سمجھنا ہے، اس عالم کا کام سمجھنا ہے تو یقیناً اس کی عقل کا فطور ہے، اگر سمجھ آنا چاہیے کیوں اس کے ایمان کا تقاضا ہے، اس کا ایمان تقاضا کرتا ہے جب اس کے سامنے شریعت کی بات کی جائے، جب اس کے سامنے قرآن کا پیغام دیا جائے، جب اس کے سامنے کوئی درست بات کی جائے، اس کا دل کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر دل قبول نہیں کرتا تو یاد رکھیے آپ کا ایمان
آپ کی ایمان کی کمی ہے، آپ کے ایمان کی کمزوری ہے. وہ امام غلط نہیں ہے، وہ علماء غلط نہیں ہے، وہ ائمہ غلط نہیں ہے، بلکہ اپنی عقل کو ٹھنڈولیے، اپنی عقل کا جائزہ لیجیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امام تو صحیح کام کر رہا ہے، وقت پر نماز بھی پڑھا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری نمازوں کی، ہماری عبادتوں کی وکالت کر رہا ہے، پھر ہم اس کے مخالف ہو گئے، پھر ہم اس کے بغاوت کرنے والے ہو گئے. میں حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کو آگے پیغام دوں گا کیا انجام ہے علماء کی بغاوت کرنے کا، کیا انجام ہے علماء پر تہمت لگانے کا، کیا انجام ہے ائمہ پر بغاوت کرنے کا. میں آپ کو حدیث کی روشنی میں حدیث کی ترجمے کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا. میرے بھائیوں، یہ اللہ کی بارگاہ کا وکیل ہوتا ہے. اسی لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے ائمہ اور علماء کے تعلق سے آیت کریمہ پڑھی، اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا کہ یقیناً اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء کا طبقہ ہے، ائمہ کا طبقہ ہے. اور اس کے بعد میں نے ایک حدیث، ایک لمبی طویل حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی. قل عالما او متعلما او سامعا او محبا ولا تكن من الخامسة فتهلك. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کن اس کے معنی آتے ہیں ہو جا، کن اس کے معنی آتے ہیں کرو، کن عالما. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو پیغام دیا، اپنے امت کے بارے میں یہ پیغام جاری فرمایا کن عالما، تم علم دین کو سیکھنے والے بن جاؤ، تم عالم دین بن جاؤ، علم دین کو سکھانے والے بن جاؤ. دوسری صفت، دوسری نصیحت آقا علیہ السلام نے اپنے امت کو یہ پیغام دیا متعلم بن جاؤ، علم دین کو سیکھنے والے بن جاؤ. اگر آپ علم دین کو نہیں سکھا سکتے، اگر آپ علم دین حاصل نہیں کر سکتے، اگر آپ علم دین نہیں سکھا سکتے تو تیسرے درجے کے اندر آ جائیے، تیسرے طبقے کے اندر آ جائیے. آقا علیہ السلام نے اس تیسرے طبقے کی نشاندہی فرمائی اور تیسرے طبقے کا نام بتایا او سامعا. ان دونوں کی باتوں کو سننے والے بن جاؤ، جو علماء آپ کی رہنمائی کرے، جو علماء آپ کو سمجھائے، جو علماء آپ کو قرآن کا راستہ بتلائے، ان کی باتوں پر لبیک کہنے والے بن جاؤ. جو علم دین کو سکھانے والا ہو، علم دین سیکھنے والا ہو، اس کی باتوں کو سننے والے بن جاؤ. تیسری صفت، تیسرا عمل، تیسرا درجہ آقا علیہ السلام نے دونوں کی باتوں کو سننے والا بیان فرمایا. تیسرا طبقہ، چوتھا طبقہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او محبا. آپ کے کان بھی خراب ہے، آپ کا ذہن بھی کام نہیں کرتا، آپ کا دل و دماغ کام نہیں کرتا، نہ آپ عالم بن سکے، نہ آپ متعلم بن سکے، نہ آپ علم کی ان دونوں کی باتوں کو سننے والے بن سکے، نہ قرآن کے پیغام کو سننے والے بن سکے، نہ احادیث نبویہ کے علم کو سننے والے بن سکے. تو سنو، چوتھا طبقہ آخری درجہ ہے، اس کے بعد پانچویں طبقے میں شمار مت کر لینا. چوتھا طبقہ کیا ہے؟ او محبا. ان تین طبقوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ان تین طبقوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ. آقا علیہ السلام کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ نے معلوم کیا یا رسول اللہ ہم تین درجے میں شامل نہ ہو سکے، چوتھے درجے کے اندر شامل ہو گئے. ہم علماء سے، عالم سے، علم کی باتوں کو سننے والوں سے محبت کرنے والے بن گئے. یا رسول اللہ کیا فائدہ ہوگا، کیا اجر ہوگا؟ آقا مدنی علیہ السلام نے صحابہ کو پیغام دیا، صحابہ کے درمیان نصیحت فرمائی. اس کا فائدہ یہ ہوگا جب آپ میدان محشر کے اندر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے. بڑا خطرناک نقشہ قرآن میں پیتا ہے. ایک ایمان والا، ایک مومن بھائی دوسرے مومن بھائی کے پاس جائے گا، اس سے نیکی کو طلب کرے گا، اس سے نیکی کو مانگے گا. لیکن ایک بھائی بھی، ایک اسی طرح سے ایمان والا بھی، باپ بھی، ماں بھی، بھائی بھی، دنیا کے اعتبار سے جتنے بھی رشتے قریب والے ہیں وہ تمام رشتے دار منع کر دیں گے، لیکن نہیں دیں گے. ایک یہ علماء اور عالم اور ائمہ کا طبقہ ہوگا. اللہ عرش کے سائے میں ان کو جگہ دے گا،
عرش کے سائے میں جگہ چھیڑنے کے بعد ان کو روک لیا جائے گا. حالانکہ اس طبقے کے بارے میں اعلان ہو چکا ہوگا, اس طبقے کے بارے میں اللہ نے حکم دے دیا ہوگا, فرشتوں جاؤ ان طبقے کو, علماء کو, اہل علم کو جنت کے اندر داخلہ دے دو. لیکن اللہ حکم دینے کے بعد دروازے پر ان کو روک لے گا. اللہ کہے گا اے علماء کے طبقے, اے اہل علم کی جماعت, تم عرش کے سائے میں کھڑے ہو جاؤ. جب تمام دنیا والوں کا حساب و کتاب ہو چکا ہوگا, اب ان لوگوں کو لایا جائے گا. کن لوگوں کو؟ جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہوگا, جن کے بارے میں فرشتوں کو حکم دے دیا ہوگا, اے فرشتوں ان کو جہنم کی وادی کے اندر ڈال دو, ان کو سکون پلاؤ, ان کو شراب پلاؤ جہنم کی. اس شراب کا نظارہ کیا ہوگا, اس شراب کا ذائقہ کیا ہوگا, وہ کس چیز کی بنی ہوئی ہوگی. قرآن نے اس کو واضح کیا ہے, قرآن نے مختلف انداز میں اس کو کہا ہے. اس کی صفت یہ ہوگی کہ جہنمیوں کے پیپ اور خون سے وہ شراب بنی ہوگی, وہ پینے کی چیز بنائی گئی ہوگی جہنمیوں کے لیے, اس کے منہ کے قریب لائی جائے گی. جیسے ہی انسان اس کو اپنے منہ کے قریب کرے گا, ابھی منہ میں نہیں ڈالا بلکہ منہ کے قریب کیا ہے, نیچے کا ہور علماء نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ ہور نیچے کی طرف لٹک جائے گا, یعنی اس کا گھوٹ اندر نہیں جا سکے گا, وہ انسان اس کا گھوٹ نہیں لے سکے گا. جب قریب کرنے سے یہ عالم ہوگا کہ نیچے کا ہور نیچے کی طرف چلا جائے گا. اس عالم کے اندر اس وقت میں علماء سے کہا جائے گا, دیکھو تم سے کوئی محبت کرنے والا اس جماعت کے اندر, ان جہنمیوں کے اندر کوئی موجود ہو. علماء کہیں گے یا رسول اللہ, اے اللہ, اے میرے پیارے خالق, اس انسان نے دنیا کے اندر میرے سے محبت کی تھی, علم کے لیے, اہل علم کے لیے, اور قرآن کی محبت کی تھی, قرآن کے تعلق سے محبت کی تھی. اللہ اس محبت کے نتیجے میں, اس محبت کے نتیجے میں اس انسان کو جس کے بارے میں اعلان ہو چکا ہے کہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے, اس علماء اور عالم کی سفارش سے اللہ اس انسان کو جنت کے اندر داخل فرمائے. اور ہم آپ تیسرا چوتھا طبقہ میں نے آپ حضرات کو بتایا, اسی کی مختصر تفسیر کی ہے. اور اسی کے لیے او محبن, پہلی علامت, پہلا درجہ, پہلی صفت, عالم بن جاؤ. عالم نہیں بن سکتے, متعلم بن جاؤ. متعلم نہیں بن سکتے, علم دین کی باتوں کو, علماء کی باتوں کو سننے والے بن جاؤ. چوتھی صفت, چوتھی علامت آقا علیہ السلام نے فرمائی اور محبن, محبت کا کیا نتیجہ ہوگا, محبت کا کیا اجر ہوگا, اس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے واضح کیا ہے. اب پانچویں بات کان کھول کر کے سنیں. اور خامسن ولا تکن من الخامسی پتہ لگا, اے صحابہ پانچویں طبقے کے اندر شامل مت ہو جانا. یا رسول اللہ کیا ہوگا اگر ہم پانچویں طبقے میں شامل ہو گئے؟ تو یاد رکھو فتح لگا, تمہیں ہلاک و برباد ہونے کے اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے بھی, اخروی اعتبار سے بھی, میدان محشر کے اعتبار سے بھی, تجارت کے اعتبار سے بھی, گھریلو اعتبار سے بھی, ہر اعتبار سے ہلاکت و بربادی سے کوئی سبب نہیں ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہے جو تمہیں بچا سکے. پانچویں علامت, پانچویں صفات کا تذکرہ کیا. وَلَا تَكُن مِّنَ الْخَامِسِ فَتَعْلَكَ. یا رسول اللہ پانچواں طبقہ کیا ہے تاکہ ہم ہلاک ہو جائیں؟ ایسی کیا چیز ہے اس کے اندر, ایسی کیا صفات ہے اس کے اندر, ایسا کیا عمل ہے اس پانچویں طبقے کے اندر؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, تم ان طبقے والوں کی, علماء حضرات کی, ائمہ کی بغاوت کرنے والے بن جاؤ, ان کے خلاف طعن و تشریح کرنے والے بن جاؤ, تم ان کے خلاف پروٹیکشن کرنے والے بن جاؤ, ان کے خلاف ان کی بات کا انکار کرنے والے بن جاؤ. محلے کے اندر, سماج کے اندر, سوسائٹی کے اندر, بستی کے اندر ان کے خلاف
कोई बात दुनिया के अंदर चला दो तो तुम्हारे लिए हलाकत का सबब होगी, हलाकत का बारिश होगी। एक और हदीस से वक्त बाकी है, एक और हदीस मुख्तसर सी आप हजरात के सामने अर्ज करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि तबारक व तआला अहलीना मिनन नास। ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी उसको कहा जाता है जिसमें किसी सहाबा का कोई वास्ता ना हो, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह से यानी जिब्राइल का वास्ता भी इस हदीस के अंदर नहीं है। अल्लाह ने खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब अतहर पर इस हदीस को, इस कलाम को, इस जुमले को उतारा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि तबारक व तआला अहलीना मिनन नास, कि अल्लाह ताला के कुछ घर के लोग हैं, अल्लाह के कुछ पर्सनल आदमी है, अल्लाह के कुछ लोग घर के मेंबर है। सहाबा ने मालूम किया, वह या रसूल अल्लाह वो कौन लोग है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अहलुल्लाह अहलुल कुरान व खासतुहु, इल्म दीन को पढ़ने वाले, इल्म दीन को पढ़ाने वाले, इल्म कुरान की हिफाजत करने वाले, कुरान करीम को अपने सीनों के अंदर बसाने वाले, कुरान करीम की हिफाजत करने वाले। मेरे भाइयों, आप हज़रात के मालूम है आलिम आदमी कब बनता है, इमाम आदमी कब बनता है, उलमा की फहरिस्त के अंदर आदमी कब शामिल होता है। यकीनन आप इस चीज को लेकर के कभी सोचे, इंसान 5 साल 6 साल की उम्र के अंदर अपने माँ बाप को छोड़ता है, अपने घर बार को छोड़ता है, अपना तन मन धन राह खुदा में कुर्बान करता है। किसके लिए? इल्म दीन को सीखने के लिए, इल्म कुरान को अपने सीनों के अंदर बसाने के लिए। न उसको दिन के उजाले रोकते हैं, न रात के अंधेरे रोकते हैं, न सर्दी का मौसम रोकता है, न बरसात का मौसम रोकता है, न वो सर्दी को रोकता है, न गर्मी को रोकता है। हर मौसम के अंदर जब हम अपने नरम और गरम बिस्तर के ऊपर सोते हुए होते हैं, ये एक तालिब इल्म दीन को सीखने वाला, इल्म दीन को जो आगे चल करके आइंदा मुस्तकबिल जमाने में एक आलिम बनेगा, एक पूरी उम्मत का मुक्तदा बनेगा। आपको मालूम है यही इब्तिदाई दर्जे के अंदर होता है। आप नरम गद्दों पर सोते हुए होते हैं और ये अजान के वक्त उठ करके अल्लाह रसूल की सदाएं बुलंद करता हुआ होता है और उसी रात फरिश्ते अजाब लेकर के आ रहे होते हैं। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह तेरे कुछ बंदे, तेरे कुछ मासूम बंदे, कुछ मासूम बच्चे तेरे कुरान की सीखने के लिए, तेरे कुरान को पढ़ने के लिए अपनी नींद को कुर्बान किए हुए हैं, वालिदैन की मोहब्बतों को कुर्बान किए हुए हैं। यकीनन अल्लाह कहता है ये मेरी रहमत के शायन शान नहीं है, मुझे बर्दाश्त नहीं है कोई रात की तारीकी में सर्दी का भी ख्याल न करे, अंधेरे का भी ख्याल न करे और इस अंधेरी और सर्दी वाली रात में वो नाम ने उस कौम पर, उस उम्मत पर मैं अजाब डालू। रब्बे काबा की कसम, इन अहले इल्म हज़रात की वजह से उस अजाब को रोक लिया जाता है। इसलिए मुझे आपको चाहिए हम अपने ज़हन को साफ करें। अगर किसी आलिम की बात तुम्हारे ज़हन के अंदर नहीं आती, अपने अकल का इलाज कराइए। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी अकल खराब हो गई है। उलमा शरीयत की नजर में कुरान के ताल्लुक से बात करते हैं, बात पसंद नहीं आती ना सुनिए, लेकिन उसका अंजाम भी सुन लीजिए, उसका अंजाम क्या होगा। इसलिए मुझे और आपको जरूरत है अपने दिमाग को साफ करें, अपने दिमाग का सही इलाज करें। कुरान हदीस की बात हमें समझ नहीं आ रही है, यकीनन ये हमारे लिए हलाकत बर्बादी का सबब है। इसलिए मुझे और आपको चाहिए हम अपने इस्लाम की फिक्र करें, अपने ईमान को मुकम्मल करें। उलमा आइम्मा अपने ईमान की कदर करें। यकीनन वो वक्त अन करीब आने वाला है, हमने अपने इमामों की तौहीन की है, आने वाले वक्त में कोई इमाम हमें नहीं मिलेगा।
ایک مسلح پر کھڑے ہونے والا کوئی انسان نہیں ملے گا. اس لیے وقت ہے, قدر کر لیجئے, نا قدر بنو گے. یہ علماء انبیاء کی میراث ہے, اللہ کی نعمتیں ہیں, اللہ چھین لے گا. پھر در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے رہنا. اللہ سے دعا ہے کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.